جو نظام بنانے والا ہوتا ہے اس کی نظر اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ ان خطرات اور ان فتن کی بھی نشاندہی کرے تاکہ لوگ ان فتنوں سے بچ کر، ان خطرات سے بچ کر دین کے اصل نظام اور اس کی روح کو برقرار رکھیں۔ تو شاہ صاحب نے اس حوالے سے باب الفتن میں 6 بڑے فتنے جو ممکنہ طور پر دین اسلام کے بین الاقوامی انقلاب اور خلافت میں ہو سکتے تھے، احادیث کی روشنی میں ان کا تعین کیا ہے، ان کی نشاندہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص طور پر فرد سے متعلق جو فتنے ہیں، فرد کے اپنی ذات سے متعلق، نفس، قلب اور عقل سے متعلق، اس کے گھریلو نظام سے متعلق، اس کی سیاست مدینہ سے متعلق، اس کے ملی تقاضوں سے متعلق، اس کی خلافت اور حکومت سے متعلق 6 شعبے ہیں فتنوں کے کل۔ شاہ صاحب نے بڑی اصولی بحث کی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں فتنوں پر حدیثیں ہیں، اور آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ہر مولوی اٹھتا ہے ایک فتنے پر ایک حدیث اٹھا کر پوری عمارت قائم کرتا ہے اور کہتا ہے جی بس اب تو فتنوں کا دور ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس احمقانہ تصور کو شاہ صاحب نے رد کیا ہے۔ فتنوں کا تعلق خطرات کی نشاندہی سے ہے اور ان کا مقابلہ اور مزاحمت کرنے کے حوالے سے۔ ہمارے حضرت اقدس شاہ سید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کسی انسان کو دیکھ کر، مریض کو دیکھ کر، اس کو لاحق ہونے والے اس مرض کے نتیجے میں یا اس کی جسم کی ساخت کے نتیجے میں کچھ امور کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم ان باتوں کی پرہیز کرو گے تو صحت مند رہو گے، اور اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ جی، تمہارے جین کی حالت ایسی ہے، تمہارے جسم کی ساخت ایسی ہے کہ مثلاً تم اگر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرو گے اور جسم جو ہے تمہارا پہلے سے ہی ٹھنڈا ہے تو فلاں فلاں مرض لائق ہو سکتا ہے۔ تو جیسے طبیب جسمانی انسان کی صحت سے متعلق کچھ پیشین گوئیاں کرتا ہے کہ اگر یہ کام کیے تو یہ خرابیاں ہو جائیں گی اور تمہیں ان سے پرہیز کرنا ہے تاکہ تمہاری صحت توازن کے ساتھ جاری رہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام اسلام کو بیان کر رہے ہیں انسانیت کے لیے، ملت مسلمہ کے لیے، تو اس ملت مسلمہ کو ان خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ممکنہ تمہیں خطرات اور فتن پیش آ سکتے ہیں۔ تو فتنوں کے بیان کرنے کا مقصد ان سے بچنے کی حکمت عملی بنانا، اس کا مقابلہ کرنا، نہ یہ کہ فتنوں کے انتظار میں بیٹھ جانا کہ چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ فتنے آئیں گے تو اب فتنہ تو آ گیا ہے لہٰذا ہمیں فتنے کو کیا ہے اس کے انتظار میں بیٹھ جانا چاہیے، اب خود کچھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لا کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس نے بھی فتنے کا پانی پی لیا جی تو وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا، اس کا دل کالا سیاہ ہو جائے گا، اور جس نے ان فتنوں کے مقابلے میں مزاحمت کی، صاف سفید سخت پتھر بن گیا، فتنے کا پانی نہیں پیا، اس کا مقابلہ کیا، فتنہ تو آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفید چکنا پتھر ہو، ٹھوس پتھر ہو، تو پانی کا قطرہ اس پر گرتا ہے اور کیا ہے بہہ جاتا ہے۔ پتھر جذب، پتھر 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو پانی جذب کرتے ہیں اور ایک وہ جو پانی کو جذب نہیں کرتے۔ جتنا مضبوط پتھر ہوگا وہ پانی کو جذب نہیں کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے، کمواقع القطر، جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں ایسے میں فتنے گرتے ہوئے تم پر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جس نے اس فتنے کا جو قطرہ گرا اس کو جذب کر کے اس کا حصہ بن گیا تو وہ کیا ہے ناکام ہے، کالا ہو جائے گا وہ، کیونکہ جب پانی کالے کرتوتوں کا اس کے پتھر کے اندر جذب ہوگا تو پتھر تو کالا ہی ہوگا نا، اور جس کے اوپر گرا اور بہہ کر دوسری طرف چلا گیا تو وہ صاف شفاف اسی طرح رہے گا۔ تو فتنوں کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے،
نہ یہ کہ فتنوں کے انتظار میں فتنوں کا پانی بھی پیتے رہو، فتنوں میں استعمال بھی ہوتے رہو، سود بھی کھاتے رہو، حرام بھی کھاتے رہو، اس کو استعمال بھی کرتے رہو، مزاحمت کی کوئی سوچ نہ ہو اور کہ جی کیا کریں جی اب تو فتنے آ گئے۔ تو یہ بات جو ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے۔ تو شاہ صاحب نے بڑی اصولی بحث کی یہاں کہ ممکنہ طور پر 6 فتنے ہو سکتے ہیں، اور ان فتنوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی ہے اور ان سے بچنے کا مزاحمتی انقلابی شعور دیا ہے۔ دوسرا باب ابواب شتیٰ کے ذیل میں یہ لائیں۔